پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بجلی سبسڈی ختم نہیں کی جا رہی، 86% گھریلو صارفین کو سبسڈی کی فراہمی جاری ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی نیوز کانفرنس، بولے پاور سیکٹر اصلاحات اور آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی سے کھربوں روپے کی بچت ہوئی، جس کے باعث بجلی کے نرخوں میں ایک نمایاں کمی آئی۔ سولر صارفین کے مفادات محفوظ ہیں اور نیٹ مانیٹرنگ نظام مزید شفاف بنایا گیا۔ ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق شرائط مزید سخت کر دی۔ ایکزوس کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ ایران سے متعلق اپنی طے شدہ ریڈ لائنز پر قائم۔ امریکہ ایسا معاہدہ چاہتا ہے جس میں ایران دوبارہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ صدر ٹرمپ اپنا ہرمز کھولنے سے متعلق کچھ شقوں میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ایران کے ساتھ معاہدہ ضرور ہوگا لیکن وقت طے نہیں۔ ٹرمپ ایک ہفتہ یا اس سے زیادہ انتظار کر سکتے ہیں، جس کا مقصد تمام طے شدہ شرائط کو پورا کرنا ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار، ایران کے ساتھ ڈیل کے بعد ہی کھولی جائے گی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہگزٹ کہتے ہیں امریکہ ایک ایسی ڈیل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جو امریکی عوام کے مفاد میں ہوگی۔ ایران یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہرمز پر اس کا قبضہ ہے، لیکن حقیقت میں ہرمز امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ ڈیل کے بعد ہرمز ایک ایسا ٹول فری راستہ ہوگا جسے پوری دنیا استعمال کر سکے گی۔ امریکہ کے زبانی وعدوں دعووں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حقوق کے تحفظ کے بغیر امریکہ کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کا دو ٹوک اعلان، کہا کہ جھکنے پر مجبور کرنے کی دشمن کی کوشش احمقانہ خواب ہے۔ دشمن شکست کا بدلہ لینے کے لیے ہم پر معاشی دباؤ ڈال رہا ہے۔ پارلیمانی کمیٹیاں ملک کی بحالی، معاشی ترقی کے منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ ایران امریکہ معاہدے کا غیر رسمی مسودہ سامنے آ گیا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق مجوزہ معاہدے سے آبنائے ہرمز میں ایران کو وسیع اختیارات ملیں گے۔ اس 60 روز میں ایران کو $12 ارب منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ ایران کو بحری گزرگاہوں، نیویگیشن سروس فیس، سیکیورٹی انتظامات، ماحولیاتی نقصان کے معاوضے کی وصولی کا اختیار ہوگا۔ بحری جہازوں کو کارگو تفصیلات دینا ہوں گی۔ اسی ڈیٹا کی بنیاد پر جہازوں کو گزرنے کی اجازت کا فیصلہ ہوگا۔ ایران کی اجازت کے بغیر اور مقرر روٹ سے ہٹ کر آبنائے ہرمز سے سفر کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے خبردار کر دیا۔ ایک بیان میں کہا کہ جو تجارتی جہاز اور آئل ٹینکر ایران سے اجازت نہیں لے گا وہ خسارے میں رہے گا۔ آبنائے ہرمز کے انتظام میں مداخلت کرنے، بحری آمد و رفت میں خلل ڈالنے والوں کو بھی وارننگ۔ قطر کی آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے عارضی ٹول ٹیکس وصولی کی حمایت، مستقل بنیادوں پر ٹول ٹیکس وصول کی مخالفت کر دی۔ کہا ایران کچھ عرصہ بارودی سرنگوں کی صفائی اور دیگر ضروری امور کے لیے ٹول ٹیکس وصول کر سکتا ہے، لیکن اگر مستقل طور پر وصولی برقرار رہی تو خمیازہ صارفین کو بھگتنا ہوگا، جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ امریکی فورسز نے خلیج عمان میں ناکہ بندی پر عمل نہ کرنے والے بحری جہاز کو ناکارہ بنا دیا۔ گینڈیا کا پرچم بردار جہاز ایرانی بندرگاہ کی طرف محو سفر تھا۔ میری ٹائم جہاز کے انجن روم کو ہیل فائر میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندہ برائے امور خارجہ کا دورہ اسلام آباد، پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ یوکرین تنازع، امریکی اسرائیل ایران جنگ اور عالمی توانائی اور اقتصادی بحران کے تناظر میں یورپی یونین کے اعلیٰ عہدیدار کا دورہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسرائیل کا لبنان میں اہم پہاڑی قلعے پر قبضے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فورسز 26 سال بعد لبنان میں داخل۔ اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان کے شہر نبتیہ کے قریب واقع اہم اور تاریخی مقام کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ بیوفورٹ قلعہ لبنان اسرائیلی سرحد سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر غیر معمولی تصویراتی اہمیت کا حامل۔ جھڑپوں کے دوران 9 شامی پناہ گزین شہید، اسرائیلی فوج کا ایک اہلکار ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔
اسرائیلی فوج نے نبطیہ کے قریب قلعے پر کنٹرول کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے فوجیوں کی تصاویر جاری کر دیں۔ دوسری جانب مزاحمتی فورسز کا کہنا ہے کہ محاذ پر اسرائیلی پیش قدمی روک دی گئی۔ اسرائیلی فوج کسی بھی علاقے میں مؤثر پیش رفت حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ مزاحمت کاروں نے راکٹوں، ڈرون حملوں اور گولہ باری کے ذریعے اسرائیلی فوجی ٹھکانوں اور شمالی اسرائیل کے متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ رواں سال حج کے دوران شکایات 1% سے بھی کم رہیں۔ حج مشن 2026 کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ آئندہ سال کے لیے انتظامات مزید بہتر بنائے جائیں گے۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں آئندہ سال حج کی خواہش مند ابھی سے اپنے پاسپورٹ بنوا دیں۔ پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ کو اصطلاح ہٹایا کہ وہ ان کے غیر قانونی کاموں میں رکاوٹ تھے۔ MQM رہنماؤں کی نیوز کانفرنس کہا کہ 18 سال سے کراچی قبضہ مافیا کے رحم و کرم پر ہے۔ ہل پارک میں قیمتی پلاٹ لوگوں کو ہیر پھیری سے بیچے جا رہے ہیں۔ کمرشل سرگرمیاں حد سے بڑھ گئی۔ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ اب کراچی کو لہو لہان کرنے والوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ MQM کی سیاست ہمیشہ نعروں، الزامات اور بحران پیدا کرنے کے گرد گھومتی رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل نابیمن کا MQM پاکستان کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا صوبائی خود مختاری، آئینی اختیارات اور بلدیاتی نظام کو سب سے زیادہ MQM نے متنازع بنانے کی کوشش کی۔ ترقی پر تنقید کو سیاسی ہتھیار بنانے والے سیاسی سوال کا اعتراف کرتے ہیں۔ سہیل آفریدی کا ہاتھ الیکشن کو متنازع بنانے کے مترادف ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کا قانون سب پر یکساں۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان کہتے ہیں کہ گورنر پنجاب اور وزراء سکردو آئے ہیں۔ KP کے ارکین کے اسمبلی کے دورہ کیا۔ یہ سب ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی۔ سیاسی جماعتیں پرامن انتخابات کے لیے تعاون کریں۔ IMF نے آئندہ بجٹ میں GST 18 سے 19% کرنے کی تجویز دے دی۔ ذرائع کے مطابق GST میں 1% اضافے سے 250 سے 300 ارب روپے آمدن متوقع ہیں۔ مہنگائی بڑھنے کے خدشے کے باعث پاکستانی حکام کی GST بڑھانے کی تجویز کی مخالفت۔ سولر پینلز، الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس بڑھانے کی تجاویز زیر غور۔